سنو وسیلہ، یہ فیروزہ بی بی کہاں گئیں؟ اچھی بھری پچھلے صحن میں کپڑے دھو رہی تھیں، یہ اچانک کہاں چلی گئیں؟ رضوانہ کمرے میں داخل ہوئیں تو کچھ حیران پریشان سی لگیں۔ وسیلہ نے چشمہ آنکھوں سے اتارتے کتاب سائڈ پر کی۔ اور ایلیا، وہ ہے گھر پہ؟ وسیلہ کا دھیان کسی اور جانب گیا۔ دکھائی تو وہ بھی نہیں دے رہی۔ میں نے سوچا شاید ماموں کی طرف گئی ہوگی، اسی سے پتہ کریں۔ فیروزہ بیچاری سنڈے کے روز تو اسی کے کاموں سے بھاگتی پھرتی ہے۔ اچھا، رضوانہ جانے کے لیے پلٹیں۔ تحریم کو کال کر کے پتہ کرتی ہوں۔ جی میں بھی دیکھتی ہوں۔ وہ کتاب رکھ کے پلنگ سے اتری۔ موسم بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ جون کی گرمی میں میادم کے شب و روز نہایت خوشگوار اور معتدل ہو جایا کرتے تھے۔ کھڑکی میں وہ یوں ہی بے ارادہ آئی تھی، لیکن گھر کی چھوٹی دیوار کے پار کا چھوٹا سا گراؤنڈ یہاں سے صاف دکھائی دیتا تھا، اور بلا شک و شبہ وہ ایلیا ہی تھی۔ وسیلہ نے جلدی سے شال اوڑھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ پہلے امی کو بتایا کہ ایلیا باہر ہے، پھر خود بھی باہر نکل آئی۔ 4-5 بڑے لفافوں اور ڈبوں کے علاوہ وہاں فیروزہ بھی تھی، جو کھانے پینے کا سامان سمیٹ کر اب واپس پلٹ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وسیلہ حیرت سے منہ کھولے اس خفیہ سموسہ پارٹی کے بچے کچے نشانات کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی لیٹ ہی پہنچتی ہیں ہمیشہ۔ ایلیا نے آخری لفافہ خود اٹھایا۔ فیروزہ باقی کا سب سامان اٹھا کر لے گئی تھی۔ کیا مطلب لیٹ پہنچتی ہوں؟ اور یہ ہو کیا رہا تھا یہاں؟ وسیلہ کی تو حیرت ہی نہیں جا رہی تھی۔ آپ سے پہلے وہ آئے تھے جو غریبوں کے دشمن نمبر 1 ہیں۔ ایلیا نے انگلیاں خوب جھلے بلے انداز میں ماموں کے گھر کی طرف اٹھائیں، جس سے وسیلہ فوراً سمجھ گئی کہ نشانے پر ماموں زاد مومن صاحب ہی ہیں۔ غریبوں سے پہلے تو آپ کے دشمن نمبر 1 ہیں وہ۔ وسیلہ ہلکے پھلکے ہنس دی۔ ہاں جی، غریبوں کے دشمن اور غریبوں کے حامیوں کے مہا دشمن۔ ہوا کیا تھا؟ وسیلہ نے اس کے شاپر میں ہاتھ ڈال کر بچا ہوا سموسہ نکالا۔ ہاں، ایلیا نے آہ بھری تو آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ پچھلے اتوار کو وہ بیلکنی سے یوں ہی نیچے کا نظارہ کر رہی تھی۔ گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے تھے۔ ایک ٹیم جیت گئی اور ہاری ہوئی ٹیم منہ بسوڑتے فوراً رخصت ہو گئی۔ جیتی ہوئی ٹیم نے پارٹی منانے کے لیے رقم جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن آدھی سے زیادہ ٹیم خالی جیب نکلی، جس پر پارٹی ملتوی کر دی گئی۔ ایلیا اوپر خاموش کھڑی ان معصوم بچوں کی اس ننھی سی خوشی اور اس خوشی کو سیلیبریٹ نہ کر سکنے کا افسوس دیکھتے الگ ہی کرم میں ڈوب گئی تھی۔ تبھی اس سنڈے جو ہی ان بچوں کا میچ شروع ہوا، اس نے دونوں ٹیموں کے لیے سموسے منگوا کر شاپر گراؤنڈ کے کنارے لا کر رکھ دیے۔ ایک بڑے بچے کو بلا کر سمجھا بھی دیا، اور بس یہی ایلیا سے بھول ہو گئی۔ ایک تو بچہ ذرا بچے سے کچھ زیادہ بڑا تھا، اوپر سے بنا دائیں بائیں دیکھے ہی اسے اشارہ کر کے بلا لیا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اشارہ کر کے بلانے پر ایک کے بجائے پوری ٹیم ہی بھاگی چلی آئی۔ اس پر مستزاد مومن خان بھی اسی وقت چائے کا کپ لیے اپنی بیلکنی میں آئے تھے۔ ایلیا بی بی کو اس روز 10-12 بچوں کی ٹیم سے مذاکرات خوب مہنگے پڑ گئے۔ کرکٹ کھیلیں گی اب آپ؟ وہ چائے کا کپ یہ سیکنڈز میں اس کے سر پر پہنچے تھے۔ نہیں نہیں، وہ بھیا آپ یہ سموسہ لیں، گرما گرم۔ ایلیا کے وہم و گمان میں کہیں مومن کی وہاں آمد نہیں تھی۔ سرخ پڑتے چہرے سے فوراً ہی سموسہ نکال کر پیش کیا۔ کپ کپاتے ہاتھوں کی مجرمانہ لرزش کو مومن نے خوب ہی کڑے ابروؤں سے دیکھا۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ اصل میں یہ سب غریب بچے، ان کے پاس پارٹی کرنے مطلب کھانے کے لیے سموسے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اسے تو غربت کی ٹھیک سے عکاسی کرنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ اندر آؤ یہ سب سمیٹ کر، ابھی بتاتا ہوں۔ وہ لڑکوں کی موجودگی کے خیال سے بمشکل اپنے غصے پر قابو پا کر گیا تھا۔ لڑکوں نے جھٹ پٹ سموسے نکال کر فوراً اسے کھا بھی لیے، اور یہ جا وہ جا، یعنی اندر ایک اور پیشی ہے۔ وسیلہ نے بروقت ہنسی چھپائی۔ خودارہ بچا لیں، پنجے تیز کیے بیٹھا ہے وہ خونی بلا۔ لا حول ولا ایلیا۔ وسیلہ نے آنکھیں نکالی۔ شرم کرو بدتمیز، یہ کیسی لینگویج ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں نا؟ وہ ہاتھ نچا کر سمجھانے لگی۔ اندر آؤ تو ایسے کہہ رہے تھے جیسے ایک بار لاک اپ میں آؤ پھر بتاتا ہوں، ایسے۔ بس کرو ایلیا۔ وسیلہ اس بار ہنسی نہیں روک پائی۔ لاک اپ کے ذکر پر ایک وردی والا کیا یاد آیا، ذہنی روبی یکسر پلٹ گئی۔ اسے باقاعدہ تصور میں دکھائی دینے لگا کہ منصب وردی میں کس طرح مجرموں سے پیش آتا ہوگا۔ آپ کہنا میں نے کہا تھا یہ سموسوں والا آئیڈیا، اور ارے میں کیوں؟ وسیلہ بتکی، لیکن اس سے پہلے ہی مومن گیٹ کے پیچھے سے سامنے آ گیا۔ جھوٹ بھی سکھا رہی ہو؟ میں کیا جانتا نہیں ہوں وسیلہ کو؟ بازو سینے پر لپیٹے، تیور بھی کسابانہ سے کر رکھے تھے۔ وسیلہ ہنس کر اندر ممانی کی طرف بڑھ گئی۔ اب ایلیا جانے اور اس کے مومن بھیا کیا سوچیں گے وہ لڑکے؟ اتنی سی لڑکی آخر کس لیے ہم پر اتنا مہربان ہو رہی ہے؟
ہائے پر وہ تو چھوٹے، قد دیکھے تھے ان کے، وہ اور زور سے دھاڑے، اور عمر دیکھی ہے اپنی؟ ہاں جی، ابھی آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا میرا۔ مجال تھی کہ وہ سدھر جاتی یا مومن بھیا ہی پیچھے ہٹ جاتے۔ خبردار، جو آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھے کرتوت کیے۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کر رہے تھے، اور ایلیا دل میں سوچ رہی تھی، آپ سے کیوں پوچھوں؟ میرے گھر میں میری ماں ہے، بڑی بہن ہے، باپ ہے کیا؟ وہ تو جیسے اس کی سوچ پڑ رہے تھے۔ تو نک کر پوچھا تو وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ مومن بھیا تو بھوت پریت بھی ہیں، اندر کی باتیں کوئی انسان کیسے پڑھ سکتا ہے؟ وہ بنا اسے مزید سنے فوراً وہاں سے بھاگی۔ اب سوچ پڑنے والوں کے سامنے کیا ٹکنا، بھاگنے میں ہی عافیت تھی۔ سن نہ رمشا، پچھلی بار جب میں آئی مجھے وہ پیاری سی لڑکی بڑی ہی اچھی لگی تھی، ان کے گھر چلیں؟ رمشا گود میں شہیر کو تھپکنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی۔ انیس کے اسکول میں گرما کی چھٹیاں ہوئیں تو وہ ایک بار پھر میمونہ کو میادم چھوڑ گیا، اور میمونہ کو گزرے 3 ماہ میں بھی وسیلہ برابر یاد رہی تھی۔ میادم میں ہی ایسی اچھی، سوبر سی اور پڑھی لکھی لڑکی کا مل جانا اسے منصب کی خوش قسمتی دکھائی دیا۔ آپس کی باتوں میں دونوں کی لگاتار چپ ان کے ایک دوسرے کے لیے جذبات صاف عیاں کر رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی منصب اپنے محسوسات کبھی ان پر ظاہر نہیں کرے گا۔ تبھی وہ بھی پچھلی مرتبہ بنا کچھ کہے واپس چلی گئی تھی۔ کون پیاری سی لڑکی؟ رمشا کا دماغ ٹی وی سیریل میں پھنسا تھا۔ میمونہ نے سر پر چپت لگائی۔ ادھر دیکھو، یہاں میں وسیلہ کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا ہاں، وسیلہ لوگ؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، چلتے ہیں، لیکن آپ کی دلچسپی؟ رمشا نے لہجہ سست کرتے آنکھیں چھوٹی کر کے بہن کو دیکھا تو اس نے بھی شرارت سے آنکھیں میچیں۔ ہاں ٹھیک سمجھی میری دلچسپی کی وجہ۔ اس نے دور دوسرے کمرے میں بیٹھے منصب کی طرف اشارہ کیا تو رمشا بھی ہنس دی۔ دونوں پیدا بھی ایک ہی دن ہوئے ہیں، شادی بھی 25 اکتوبر کو کر دیں تو 3 دن ایونٹ ایک ہی فنکشن میں نمٹ جایا کریں گے۔ ایک ہی دن سالگرہ؟ اچھا، میمونہ کے لیے ناقابل یقین تھا۔ رمشا نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ واو، کیا مزے کا اتفاق ہے۔ تو کیا کہتے ہیں موصوف، پسند ہے ان کو وسیلہ؟ کیا کہنے، آپ کو یہ ماننے والے لگتے ہیں؟ رمشا حیرت سے دور ہوئی۔ مطلب اگلوانی پڑے گی بات۔ میمونہ کا دماغ فوراً کہیں اور پہنچا۔ دیکھنا پھر، میں بھی اسی کی بہن ہوں۔ آؤ ذرا وہاں قریب ہو کر بیٹھتے ہیں۔ میمونہ نے جگہ بدلی اور رمشا بھی دبا دبا جوش لیے اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ منصب وہاں سے کچھ فاصلے پر اندر روم میں کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا۔ درمیانی فاصلہ اب چند فٹ کا ہی رہ گیا تھا۔ آواز بآسانی صاف سنی جا سکتی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ وسیلہ وکیل ہے پیشے سے؟ ہاں، بتا رہی تھی ابھی پریکٹس شروع نہیں کی۔ باری تو ویسے اسی کی ہے نا گھر میں، مطلب کوئی بڑی بہن بھائی وغیرہ؟ میمونہ خود کو ایک دم انجان ظاہر کرتے بہت کمال کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ منصب نے سرسری ایک نظر ڈال کر دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھا۔ باری تو گھر میں وسیلہ کی ہی ہے، بڑی تحریم کی شادی ہو چکی ہے، اور بھائی تو ہے نہیں کوئی۔ یہ 3 بہنیں ہیں، اور ان کی امی آنٹی رضوانہ بڑی نرم خو اور اچھی سی خاتون ہیں۔ یار جلد پروگرام بناؤ ان کے ہاں جانے کا۔ کیوں خیریت؟ منصب نے ریوالونگ چیئر کرو ان کی طرف پھیرتے روکھے لہجے میں جاننا چاہا۔ تمہیں کیوں شوق ہو رہا ہے ان کے ہاں جانے کا؟ منصب کے کان تو وسیلہ کا نام سنتے ہی پورے کھڑے ہو چکے تھے، اوپر سے بہن کا اتاولا پن دیکھ کر سوال کرنے سے باز نہیں آ سکا۔ وہ اصل میں میری بڑی نند اور ساس آج کل عرفان کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں نا، تو بہت وقت ہو گیا انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی، میں نے سوچا ان کو وسیلہ کا بتاتی ہوں۔ میمونہ نے بڑے اعتماد اور بھول پن سے آغاز لیا، اور رمشا کا بھی منہ کھل گیا۔ تو یہ میمونہ اس انداز سے بات اگلوانا چاہ رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں رمشا، ایک بار گھر وغیرہ دیکھ لیں تو میں تصویر بھی مانگ لوں گی، کیا کہتی ہو؟ مونا مزید پھیلنے لگی۔ کوشش رمشا کو اور اکسانے کی تھی۔ منصب البتہ صدمے میں غرق تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور اپنی ساس سے کال پر ہی بات کر لینا، پھر رضوانہ آنٹی سے بھی بات کر کے جا سکتی ہو۔ عرفان کو تصویر دکھا دیں گے، اگر اس کو بھی پسند۔ ارے، منصب نے جب زور سے ان دونوں کو ٹوکا تو ماتھے پر ایک ساتھ کئی بل کھچے تھے۔ کیا بکے جا رہی ہو دونوں؟ تمہارا کیا لینا دینا عرفان کے رشتے سے؟ ہائے منصب، لینا دینا کیوں نہیں؟ میمونہ نے انگلی ناک پہ رکھی۔ دیور ہے میرا۔ ہاں، اور کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو تم ذمہ داری لوگی؟ وہ بھی جرا پر اتر آیا۔ تم جانتے ہو میرے سسرال والے ایسے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو کتنا جانتی ہو تم؟ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میمونہ اور رمشا اپنی اندرونی حالت کو بمشکل کنٹرول کیے ہوئے تھیں۔ کیوں؟ کیا یہ لوگ اچھے نہیں ہیں؟
میمونہ نے آنکھیں معصومیت سے چھپکاتے رمشا کو دیکھا، جس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، بظاہر تو اچھے ہی لگے۔ اب منصب کوئی بات جانتا ہو تو… میں نے ایسا کب کہا؟ وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ نہیں، اب تم پولیس والے ہو، تمہارے دیکھنے کا نظریہ ہم سے مختلف ہے۔ میں تو تمہاری رائے کو ترجیح دوں گی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میرا خیال ہے پھر ہمیں ان کے گھر بھی نہیں جانا چاہیے۔ اف، چپ کرو۔ منصب نے غصے سے ہاتھ کان پر رکھے۔ توبہ ہے تم دونوں سے، کتنا بولتی ہو اور بولے ہی چلی جا رہی ہو۔ جہاں جانا ہے جاؤ، ملو، لیکن کسی کا رشتہ لے کر نہیں۔ وہ کی بورڈ کو دھکا دے کر کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ میمونہ نے سر گھما کر اس کی پشت کو دیکھا اور جب بیرونی گیٹ بھی بند ہونے کی آواز آئی تو اندر دبا کہا زور سے باہر نکلا۔ رمشا کا بھی یہی حال تھا۔ میمونہ نے اپنی چالاکی سے منصب کے دل کی پوری بات باہر نکلوا لی تھی۔ اس نے صاف الفاظ میں جتا دیا تھا کہ وسیلہ کے گھر ضرور جاؤ، لیکن عرفان کا رشتہ لے کر نہیں۔ آپ… وہ اس کے سامنے نشست سنبھال لینے کے بعد تک بھی اس کا نام سوچتی رہی تھی۔ شکل دیکھتے ہی سارا کیس تو فوراً ذہن میں تازہ ہو گیا تھا، لیکن بندے کا نام بالکل بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سردار عیسیٰ احمد خان۔ اس نے مسکرا کر یاد دلایا اور تانیہ کو پہلی بار اس کی مسکراہٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ پچھلی پوری ملاقات میں غالباً وہ ایک بار بھی مسکرایا نہیں تھا۔ او جی، معذرت چاہتی ہوں، نام یاد رکھنے کے معاملے میں کچھ بھلکڑ ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں بھی اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ذرا لیٹ ہو گیا۔ کیا میں دوبارہ یاد دلا دوں؟ وہ میرے بھائی… جی وہ سب مجھے یاد ہے۔ آپ کے بھائی سہیب کا معاملہ تھا۔ ارے واہ، آپ کو سہیب کا نام یاد ہے؟ اس نے بے ساختہ کہا تو دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ جی، کیونکہ آپ نے اپنا نام ایک ہی بار تعارف میں بتایا، جبکہ سہیب کو ہم نام لے کر بار بار ڈسکس کرتے رہے تھے۔ جی میں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے متانہ سے سر ہلایا۔ یہی بات ہے۔ تو کیسے ہیں سہیب؟ بس وہی سچویشن ہے جو بتائی تھی۔ میں کچھ خاندانی بکھیڑوں میں پھنس گیا تھا، تبھی وقت نہیں نکال پایا، ورنہ یہ معاملہ میرے لیے ترجیحی نوعیت کا ہے۔ تو کیا لگتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عیسیٰ مدعے پہ آیا۔ کیا میں سہیب سے مل سکتی ہوں؟ اوہ، عیسیٰ نے جیسے پہلی مرتبہ سوچا، کیا کہہ کر؟ اس نے سر اٹھایا تو تانیہ اس کے مختصر سوال کا مطلب بخوبی سمجھ گئی۔ اٹس اوکے، اگر سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کا بتانا مشکل ہے تو رہنے دیں۔ مجھے آئیڈیا نہیں کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ چاہیں تو سوچ بھی سکتے ہیں ملوانے کا۔ وہ جیسے خود سے ہم کلام تھا۔ میرے خیال سے میں اسے لے ہی آتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ڈسکس کرنا صحیح رہے گا۔ مجھے تو لگتا ہے اس سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا واقعی وہ پیچھے ہٹ جائے گا؟ عیسیٰ قطعی بے یقین تھا۔ دعویٰ تو میں بھی نہیں کر سکتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ایک غیر جانبدار بندے کی بات سننا اس کے لیے آپ سب کی نسبت کچھ آسان ثابت ہوگا۔ مجھ سے وہ کھل کر ہر بات کر لے گا، کیونکہ میں اس کے لیے اجنبی ہوں۔ اجنبیوں سے بات کرتے ہم پر جذباتی دباؤ نہیں ہوتے۔ تو ٹھیک ہے، ایک بار سہیب کا مسئلہ حل ہو جائے، پھر میں بھی اپنے کچھ ذاتی مسئلے ڈسکس کروں گا۔ عیسیٰ نے ہلکا سا مسکرا کر معنی خیزی سے کہا تو تانیہ نے ہنس کر سر ہلا دیا۔ موسٹ ویلکم، آپ جب چاہیں اپنا مسئلہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو جس روز آپ کا موڈ خراب ہو مجھے سن لیجیے گا۔ وہ موبائل اٹھاتے مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ مجھے سن کر آپ کو بہت ہنسی آنے والی ہے۔ اوہ، پھر تو میں ہر وقت حاضر ہوں۔ وہ بھی مسکرا دی، کیونکہ ہنسنا ہم کب نہیں چاہتے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہنسنے اور خوش ہونے کے مواقع ہمیں زندگی میں بہت ہی کم میسر آتے ہیں، لیکن میرے لیے آمنے سامنے بولنا کچھ مشکل ہوگا۔ کیا ہم کال پر بات کر سکتے ہیں؟ جی ضرور، آپ میرا نمبر لے لیجئے۔ تانیہ نے فوراً ہی سامنے سے اپنا کارڈ کھینچا اور عیسیٰ کی طرف بڑھا دیا۔ فیروزہ، آج تھوڑا ٹائم نکالنا، کچن کیبنٹس کا برا حال ہے، مل کر صاف کر لیں گے۔ وسیلہ نے امی کے لیے دودھ گرم کرتے فیروزہ کو مخاطب کیا اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ ناشتے کے بعد رضوانہ نے دودھ کے ساتھ ایک دوا لینی ہوتی تھی۔ امی کو دودھ دے کر واپس کچن میں آئی اور کیبنٹ کا سامان نکالنا شروع کر دیا۔ فیروزہ نے سنک میں پڑے برتن دھو لیے تھے۔ وسیلہ کا خیال تھا کہ اب وہ بالکل فارغ ہے، لیکن کچھ دیر گزر جانے پر بھی فیروزہ اس کی مدد کرنے کے لیے پلٹی نہیں تو وسیلہ کا ہاتھ رکا۔ فیروزہ، اس نے نرمی سے پکارا، لیکن وہ بری طرح ہڑبڑا کر مڑی تھی۔ جی باجی، کیا بات ہے، خیریت؟ وسیلہ نے اس کی بوکھلاہٹ کو چونک کر دیکھا۔ تبھی فیروزہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ وسیلہ کے لیے اس کی حرکتیں عجیب تھیں۔ بجائے کچھ پوچھنے کے اس بار آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ سامنے کیا۔ اوہ نو! فیروزہ کا ہاتھ دیکھ کر وسیلہ کی خوف سے آنکھیں پھیل گئیں۔
دونوں ہاتھوں پر بڑے بڑے سرخ دھبے تھے جو پانی پڑنے سے سفید چھلکوں جیسے ہو رہے تھے۔ وسیلہ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور اس طرح آرام سے کیوں کھڑی ہو؟ کچھ لگواؤ مجھ سے؟ جلایا کیسے؟ اور پانی کیوں ڈالا؟ وہ گھبراہٹ میں اسی پر ہی چیخنے لگی، ساتھ ہی بھاگ کر ڈریسنگ وغیرہ کا سامان بھی نکال لائی۔ چپ بیٹھی فیروزہ کے زخموں پر وہ خود ہی دوائی لگانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے دونوں ہاتھوں پر ٹیوب کا لیپ لگا دیا۔ اب بتاؤ بھی کب جلی تم؟ اور بندہ چیخ کر فوراً سب کو متوجہ کرتا ہے، تم برتن بھی دھونے لگی؟ وسیلہ نے ایک نظر چولہے کی طرف بھی دیکھا۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ فیروزہ کے ہاتھ کیسے جلے۔ یہ تو گھر میں جلے تھے باجی، اب تو درد بھی ختم ہو گیا تھا، بس ابھی پانی پڑنے سے۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے سے برتن تھے، میں خود دھو لیتی۔ اور گھر میں کیسے جل گئیں؟ چھٹی کر لیتی۔ اب روز روز کیا چھٹی کرنا؟ وہ ہاتھ چھڑا کر سنجیدگی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، اور وسیلہ نے اس کے جملے پر غور کیا۔ امی اور اس کی آپس کی باتیں کانوں میں پڑتی رہتی تھیں۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ فیروزہ کا شوہر مار پیٹ کرتا ہے، لیکن ہاتھوں کا جلنا، اسے سوچ کر پشیمانی ہوئی کہ کچھ باتیں ہم کیسی بے حسی سے سن کر سر پر سے گزار جاتے ہیں، اور جن پر بیتتی ہے وہ۔ وسیلہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور شانوں سے پکڑ کر فیروزہ کو کرسی پر بٹھایا۔ بتاؤ کیسے جلا ہاتھ؟ جھگڑا ہوا تھا شوہر سے؟ جھگڑا کب نہیں ہوتا؟ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ کس بات پر جھگڑا ہوتا ہے؟ یہی کھانے کمانے کے رونے ہیں۔ مکان کا کرایہ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کی بھول کر دی۔ 4 دن گزر گئے، میں سمجھ رہی تھی کرایہ ادا ہو گیا، پر مجھے کیا پتا تھا یہ اپنا چھولے چاولوں کا سامان پورا کر رہا تھا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، چھولے ابل رہے تھے، میں نے غصے سے جلتی لکڑیاں باہر نکال دیں کہ جب چھولے پلاؤ سے کمائی کچھ نہیں ہوتی تو ریڑھی لگاتے ہی کیوں ہو؟ بس یہی بھول ہو گئی۔ اس نے وہی جلتی لکڑی میرے ہی ہاتھوں پر مسل دی۔ سہتی کیوں ہو؟ ایسا ظلم تو کوئی جانور پر بھی نہ کرے۔ وسیلہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ظالم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس بیچاری کی کمائی بھی تو انہی 2 ہاتھوں کی بدولت ہوتی ہے۔ سہوں نہیں تو اور کیا کروں؟ بچوں کا باپ ہے، رہنا نہیں ہے اس کے ساتھ؟ ارے پر اتنا سبق تو سکھانا چاہیے کہ کم از کم ہاتھ نہ اٹھائے۔ سبق کیسے سکھا سکتی ہوں باجی؟ وہ مرد ہے، پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے۔ تم جیسی بے وقوف عورتوں کی وجہ سے ان کو شے ملی ہوئی ہے۔ کوئی ایک بھی آگے آنے کے لیے تیار ہو تو آس پاس کے 10 مرد اپنے آپ سدھر جائیں۔ باجی تم قانون پڑھی ہو نا، اس لیے قانونی باتیں کرتی ہو۔ فیروزہ ایک دم ہنس پڑی۔ اصل زندگی میں یہ سب نہیں ہوتا۔ یہ لو، ہو کیوں نہیں سکتا؟ وکیلوں کے پاس جو کیس آتے ہیں یہی ارد گرد کی کہانیاں تو ہوتی ہیں۔ تم ایک بار جرأت تو کرو۔ نہیں باجی، فیروزہ نے قطعی انداز میں سر نفی میں ہلا دیا۔ طلاق دے کر فارغ کر دے گا مجھے، زندگی اور برباد ہو جائے گی۔ کون سا میرے میکے میں محل کھڑے ہیں؟ سب سے پہلے بھائی منہ پھیر جائیں گے۔ ادھر طلاق والی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اچھا بابا سمجھ گئی۔ وسیلہ نے ہاتھ جوڑے تو فیروزہ ہنس پڑی۔ بس باجی، یہی میرا نصیب ہے، اسی پہ گزارا کرنا ہے۔ نہیں خیر، اتنی آسانی سے تو میں بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ وسیلہ کی شوخ آنکھوں میں کسی آئیڈیا کی چمک تھی۔ جاتی ہوئی فیروزہ چونک کر واپس پلٹی۔ کیا مطلب باجی؟ تم بالکل فکر مت کرو، تم پر آنچ بھی نہیں آئے گی، اور بندہ بھی تیرا تیر کی طرح سدھر جائے گا۔ لیکن چلو۔ وسیلہ نے مصنوعی غصے سے انگلی سیدھی کی اور وہ بے یقینی کسی کیفیت میں جبراً چپ سادھے واپس پلٹ گئی۔ وسیلہ نے دونوں ہاتھ سامنے باندھے، کچھ دیر ساتھ کھڑے، دور تک کی ایک سوچ، اور پھر ایک دم سر کو جھٹکا۔ فیروزہ کے بھلے میں جانے کس کس کے فائدے چھپے تھے۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے ہنسی روک رہی تھی، پر رکنا محال تھا۔ کان کھجاتے اسی وقت ایلیا کے کمرے میں آئی۔ وہ تمہارے پاس رمشا کا نمبر ہے، ذرا دینا۔ رمشا؟ ایلیا نے جیسے دماغ پہ زور دیا۔ ارے یار رمشا میمونہ، وہ اپنے پولیس مین کی سسٹرز۔ وسیلہ نے محسوس کیا کہ پولیس والے کے ذکر پر گلا خشک ہوا تھا، زبان اٹکی تھی، اور دل صحیح۔ ایلیا کی آنکھوں میں شرارتی سی چمک آئی۔ کس سے کام ہے؟ رمشا، میمونہ، یا؟ ہاں ٹھیک سمجھی، انہی پولیس والے بھائی سے کام ہے۔ وسیلہ نے لہجہ روکھا بنانے کے لیے سخت زور لگایا۔ ارے ڈائریکٹ؟ ایلیا نے دانت نکالے۔ یار فضول نہ مسکراؤ، مجھے فیروزہ کا معاملہ ڈسکس کرنا ہے۔ تم نے اس کے ہاتھ دیکھے ہیں؟ جاؤ ذرا دیکھو۔ اچھا مطلب تمہیں نمبر دے کر میں باہر ہی چلی جاؤں؟ ایلیا بالکل باز نہیں آئی۔ وسیلہ کو بھی ہنسی آ گئی۔ نمبر تو ابھی یاد ہی نہیں، موبائل سے لے لو، ایک ہی رمشا ہے کانٹیکٹس میں۔ وہ کمبل سے نکل کر باہر چلی گئی۔ وسیلہ نے
پلنگ کے کنارے بیٹھ کر رمشا کا نمبر ملایا۔ لب مسلسل بے چینی سے چبائی جا رہی تھی، حالانکہ ابھی تو صرف رمشا کا نمبر ملا تھا، پر ابھی سے گلے میں کانٹے اگائے تھے۔ ہیلو رمشا، السلام علیکم، میں وسیلہ بات کر رہی ہوں۔ ارے وسیلہ، کیسی ہیں؟ کب سے سوچ رہی تھی کہ کیسے رابطہ کروں۔ میری نالائکی دیکھو، ایلیا نے نمبر بھی دیا تھا، لیکن میں کہیں گم کر بیٹھی۔ رمشا نے وسیلہ سنتے ہی بے تکان بولنا شروع کر دیا۔ وسیلہ اس کی بےتابی دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ اس نے تو کسی اور وجہ سے کال کی تھی، اب تو کہتے ہوئے جھجک ہو رہی تھی۔ اور سناؤ، میمونہ باجی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، شکر ہے۔ کچھ دن پہلے دوبارہ آئی تھیں اور ہم آپ کے یہاں آنے کا بس پروگرام ہی بناتے رہ گئے۔ لے آنا تھا ان کو، اچھا ہے سب سے ملاقات ہو جاتی۔ بس یار، پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہفتہ گزر گیا۔ تم بھی تو بالکل نہیں آتی۔ ہاں بس، منصب کے نکلتے ہی صفورہ اور لبنہ آ جاتی ہیں، پھر تو دوپہر تک فراغت ہی نہیں ہوتی۔ کیسی ہے لبنہ اور اس کی ماں؟ ہاں اچھی ہیں، ابھی بھی کام میں ہی لگی ہیں۔ اچھا، صفورہ کے ذکر میں مجھے ایک کام یاد آ گیا۔ وسیلہ نے سبھاؤ سے آغاز کیا۔ وہ اصل میں ہماری کام والی لڑکی ہے فیروزہ، تو اس کا ایک ذاتی مسئلہ تھا، اسے پولیس کی تھوڑی سی مدد درکار تھی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ اس معاملے میں اس کی کچھ رہنمائی کر دوں گی۔ کیا تم بھائی سے پوچھ دو گی؟ ہاں بالکل، میں بھی پوچھ سکتی ہوں، اور چاہو تو فیروزہ کی منصب سے بات کروا دو، بہت زیادہ اچھی طرح بتا سکے گی۔ اچھا پھر نمبر دے دینا بھائی کا۔ وسیلہ جانتی تھی فیروزہ خود تو کبھی پولیس والے سے بات نہیں کرے گی، بلکہ وہ تو کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ منصب سے تو اسے خود ہی کسی ڈھنگ سے یہ بات کرنا تھی۔ رمشا سے ادھر ادھر کی بے شمار باتوں کے بعد بالآخر گھنٹے بھر بعد دونوں نے ایک دوسرے سے اجازت لے لی۔ میاں دم آئے اسے 12واں دن تھا۔ خان اکبر اس کا جگری یار تھا، ایک طرح سے اس کے ہر ذاتی معاملے میں ملوث۔ خان اکبر مال مویشیوں کی کھالوں کا کاروبار کرتا تھا۔ مینگورہ میں اس کی جوتیوں کی دکان تھی، جہاں خالص کھال کی چپلیں دستیاب تھیں۔ کھال سے تیار کردہ چپلوں کا کارخانہ یہاں میاں دم میں تھا۔ ارحم نے 12 دن یہاں کام کرتے گزار لیے تھے۔ ان 12 دنوں میں اس کے کرنے کے لیے صرف ایک کام تھا، اور وہ تھا ایک گھر اور اس کے افراد خانہ کی روٹین جانچنا، اور اس نے یہ کام بخوبی انجام دیا تھا۔ لہٰذا آج 13ویں دن وہ وہاں جانے کے لیے مکمل ذہنی تیاری کے ساتھ اٹھا تھا۔ 12 دن کی رپورٹ کا محاصل اتنا تسلی بخش تھا کہ ارحم کو اپنا دماغ ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے آزاد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ویسا ہی ہونے والا ہے جیسا اس نے سوچ رکھا ہے، یا شاید اب تک اس کے ساتھ وہی کچھ پیش آتا رہا تھا جو وہ سوچ لیا کرتا تھا۔ ایسے میں ذہن و دل بجائے وہموں میں پڑنے کے پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنے پر ابھارتے ہیں۔ ارحم کی شخصیت کو اس کے ماحول و پرورش نے ایسا بنا دیا تھا کہ ناکامی اسے اپنے راستے کا پتھر کبھی لگی ہی نہیں تھی۔ خان اکبر نے کام پر نکلتے وقت اسے روڈ کنارے ڈراپ کیا، اور اب وہ اپنے مرحوم چچا احمد جمال کے بنگلے کے سامنے کھڑا ان کی ڈور بیل بجا رہا تھا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ فیروزہ دروازے پر کھڑے اجنبی کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے وسیلہ بی بی سے ملنا ہے، پیشے سے وکیل ہے نا وہ، کچھ ضروری کام ہے۔ ارحم نے شکل پر بھرپور مسکینیت طاری کرتے لہجہ سادہ اور رواں رکھا۔ فیروزہ پہلے تو سر ہلاتی واپس اندر چلی گئی، اور پھر کچھ دیر بعد اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ السلام علیکم۔ وسیلہ جب اندر آئی تو امی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی، کیونکہ کسی کلائنٹ کے آنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ ابھی تو اس نے پریکٹس ہی شروع نہ کی تھی۔ کلائنٹس کا آنا ان کے ہاں معمول کی بات نہ تھی۔ وعلیکم السلام۔ ارحم فی الفور مؤدب سا اٹھ کھڑا ہوا، ہلکا سا جھک کر سلام کا جواب دیا، اور ان دونوں کے بیٹھ جانے کے بعد ہی واپس بیٹھا۔ جی فرمائیے، آپ کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے؟ وسیلہ نے سوچ لیا تھا کہ کیس کسی بھی نوعیت کا ہوا وہ معذرت ہی کرے گی، کیونکہ ابھی وہ لائسنس ہولڈر نہیں تھی۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کی وکالت کا حوالہ دینا پڑا۔ میں جانتا ہوں ابھی آپ کی وکالت انڈر پروسیس ہے۔ ارحم نے ہلکا سا مسکرا کر وضاحت کی تو وسیلہ نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا۔ ایکچولی میرا خیال تھا آپ مجھے دیکھتے ہی پہچان جائیں گی، لیکن آپ کی آنکھوں میں جھلکتی اجنبیت اب مجھے نروس کر رہی ہے۔ ارحم کے لبوں پر ہنوز ہلکی مسکان تھی۔ وسیلہ نے پھر گھبرا کر ماں کو دیکھا، کچھ عجیب و غریب قسم کا مہمان تھا وہ۔ بیٹا آپ کھل کر بتائیں گے آپ کون ہیں اور آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ رضوانہ نے لب کھولے تو چہرے پر سنجیدگی اور لہجے میں کھردرا پن اتر آیا۔ اندر سے وہ کچھ گھبرا بھی رہی تھیں۔ دل میں تہیہ کیا کہ بنا جانچ پڑتال کسی بھی اجنبی کو آئندہ وہ ہرگز اندر نہیں بلائیں گی۔ بیٹا بلانے کا بہت شکریہ، کاش میں نے گزرے 24 برس میں یہی پکار مسلسل سنی ہوتی۔ 24 برس؟
رضوانہ کا سانس رکا۔ میں ارحم کمال ہوں چچی جان، برسوں بعد آپ کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ تم؟ رضوانہ مارے گھبراہٹ کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وسیلہ نے پریشان ہو کر ماں کی حالت کو دیکھا۔ پلیز چچی، آپ بلا وجہ گھبرا رہی ہیں، میرا مقصد ہرگز آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے، آپ پلیز بیٹھ جائیں۔ ارحم نے لہجے میں زمانے بھر کی مظلومیت سمو کر التجا کی، اور رضوانہ نے بمشکل اپنے اعصاب کو قابو میں کیا۔ دماغ بھلے آندھی طوفانوں کی نظر ہو رہا تھا، لیکن وہ خود کو پریشان ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ گہرا سانس لیتے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ وسیلہ نے مجھے پہچانا کیوں نہیں۔ میں یہاں خونی رشتے کا اگر صرف ایک حوالہ لے کر آتا تو وسیلہ سے قطعی اس بات کی امید نہ لگاتا کہ وہ مجھے پہچان لے، کیونکہ 24 برس پہلے تو شاید وسیلہ کی پیدائش ہوئی ہو۔ دراصل وسیلہ اور میں یونیورسٹی فیلوز رہے ہیں، اگرچہ میں ان سے 2 سال سینئر تھا، لیکن پھر بھی ہمارا 2 سال کا ساتھ رہا، اور میرا خیال تھا کہ کوئی دھندلا سا عکس ضرور ان کی آنکھوں میں لہرائے گا۔ کیا آپ کو واقعی یاد نہیں وسیلہ، میں IT کا اسٹوڈنٹ تھا؟ I'm sorry، مجھے واقعی یاد نہیں۔ وسیلہ کو اس لڑکے کی بے تکلفی پر حیرت تھی۔ وہ اسے یونی فیلو کی حیثیت سے بہت اچھی طرح پہچان رہا تھا، جبکہ اس کے لیے یہ چہرہ قطعی اجنبی تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کی لا تعلقی بھی آپ کی شخصیت پر جچتی ہے۔ وہ متاثر کن انداز میں مسکرا کر پھر رضوانہ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں بہت تو نہیں جانتا چچی جان کہ 24 برس پہلے وہ کیا حالات رہے ہوں گے جن کی بنا پر ایسے قریب کے سگی خونی رشتوں میں اس قدر دوریاں آ گئیں، لیکن آج برسوں گزر جانے پر اپنے آپ کو ایک خاندان کا ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے اتنا ضرور سمجھ سکتا ہوں کہ بیت چکے کو دبا دینا ہی خوش آئند کل کی بنیاد بن سکتا ہے۔ دادی جان، امی، سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وقت اور حالات نے اندرونی طور پر بہت کچھ بدل دیا ہے۔ اماں جی کیسی ہیں؟ رضوانہ کی آنکھوں میں شفیق سی ماں جی کا سراپا ابھرا تو پلکوں پہ نمی اتر آئی۔ وہ اس حویلی کا مہربان برگت تھیں، اور انہیں سن کر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ خیر و عافیت سے تھیں۔ ساس کا گھر اگرچہ انہوں نے 24 برس پہلے چھوڑا تھا، لیکن جمال اپنی ماں سے ملنے اپنی وفات کے وقت تک جاتے رہے تھے۔ جمال کا جنازہ جب توفیق بھائی حویلی لے گئے تو رضوانہ عدت میں ہونے کی وجہ سے ساتھ نہیں گئیں۔ بھلے گزرے 24 سالوں میں دل کو ایک دم پتھر بنا دیا تھا۔ زندگی کو آگے بڑھانے کی ڈگر پر چلاتے وہ بہت آگے نکل آئی تھیں، لیکن اماں جی کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ دل سے چاہتی تھیں کہ اس رات اپنا آپ بچا کر نکلتے وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے آتیں، تو آج ان کے بچے اس محبت بری چھاؤں کے سائے تلے وقت گزار رہے ہوتے۔ دادی بالکل ٹھیک ہیں، اور یقین کریں کوئی دن ایسا نہیں گیا جب انہوں نے آپ سب کو یاد نہ کیا ہو۔ ارحم کا چہرہ دادی کے ذکر پر کھل اٹھا، جبکہ رضوانہ اس سامنے بیٹھے کے تاثرات میں حیرت سے کچھ کھوج رہی تھیں۔ وہ لڑکا جس گود میں پل کر جوان ہوا تھا، کہیں اس کا پرتاؤ کیوں دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ وہ تو ارحم کمال احمد تھا، کمال اور شہناز کا بیٹا۔ تو پھر اس کی باتوں میں اماں جی کی خوشبو۔ امی کہتی ہیں میں بالکل اپنی دادی پر گیا ہوں، بلکہ بابا تو کہتے تھے ارحم کی صورت میں مجھے اپنا چھوٹا بھائی جمال واپس مل گیا ہے۔ ارحم بولا تو جیسے رضوانہ کو بنا پوچھے اپنی بات کا جواب مل گیا۔ وہ بس چپ کی چپ بیٹھی رہ گئیں۔ وسیلہ اس دوران کمرے سے باہر چلی گئی۔ مہمان اجنبی نہیں رہا تھا، اس نے خاطر مدارات کے ساتھ ساتھ تحریم اور ایلیا کو بھی تیار کیا کہ اتنی دور سے اتنی مدت بعد ایک اپنا ملنے آیا ہے، انہیں بھی آ کر تعارف حاصل کرنا چاہیے۔ وہ جب ڈرائنگ روم میں واپس آئی تو اس کی امی کے چہرے سے گھبراہٹ رخصت ہو چکی تھی۔ وہ اب ارحم کے ساتھ بہت ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کر رہی تھیں۔ تحریم اور ایلیا سے بھی ارحم کی بہت اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی۔ ہاں، اگر نہیں یاد آئی تو بس یہی ایک بات کہ آخر یونی میں کبھی کیسے وہ اس بندے کو نہیں دیکھ پائی تھی، اور اگر دیکھا تھا تو یاد کیوں نہیں آ رہا تھا۔ خیر، اس نے خود ہی اپنے وہم کو رد کیا۔ وہ آس پاس کے ماحول پہ نظر رکھنے کے معاملے میں ویسے بھی انتہا کی ڈفر تھی۔ ارحم سے اس شام ان سب کی ملاقات بہت خوشگوار رہی۔ وہ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اسی نے بتایا تھا کہ میادم میں وہ اپنے ایک دوست خان اکبر کے ساتھ چمڑے کا کاروبار شروع کر رہا ہے، اور فی الحال یہیں پر ہے۔ ارحم سے مل کر ایسا لگا تو نہیں امی کہ ماضی میں آپ کے حالات کسی سنگین نوعیت کے رہے ہوں گے؟ تو پھر 24 سالوں کی اتنی سخت دوری ایسی کہ ہمارا کبھی ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا ہی نہیں رہا، حتیٰ کہ ہماری سگی دادی۔ ہاں، مجھے افسوس ہے کہ میرے بچے اپنی دادی کے سایہ شفقت میں نہیں پل پائے۔ رضوانہ نے ایک آہ بھری، لیکن یہاں میں بہت مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ اس رات ہمارا حویلی سے نکلنا تمہاری دادی کا فیصلہ تھا، اور انہیں نے منع کیا تھا کہ ہم کسی انجان جگہ پر چلے جائیں۔ ہمارا پتہ ٹھکانہ حویلی والوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ حویلی والے؟ مطلب ارحم کے والدین؟
وسیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، شہناز بھابھی اور کمال بھائی کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ چھپ کر نکلنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ بابا تو ویسے جاتے رہتے تھے۔ ہاں، وہ ان کا گھر تھا، پھر وہاں ماں تھی ان کی۔ شاید اماں جی کو ہمارے یہاں رہائش کے متعلق بھی معلوم ہو، لیکن اس بات کو کمال بھائی وغیرہ سے پوشیدہ رکھنا تھا۔ ہمارا پرانا گھر چونکہ سدھ شریف میں تھا تو وہاں سب یہی سمجھتے تھے کہ ہم ابھی تک وہیں ہیں۔ ایسی کیا بات ہو گئی تھی جبکہ آج انہی کا بیٹا اچانک کیسے نہ صرف ہمارے سروں پر پہنچ گیا بلکہ اس کے نزدیک تو بات ہی کوئی نہیں۔ ہاں، شاید اس کا ایسا سوچنا جائز بھی ہے، جیسے میرے بچے نہیں جانتے کہ اس وقت کیا حالات بن گئے تھے۔ رحم بھی تو تم سب جیسا بچہ ہے، اس کے انداز بتاتے ہیں کہ وہ ہر بات بھول کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور شاید وہ اپنی ماں کو بھی اسی ڈھنگ سے تیار کر کے آیا ہو۔ تو کیا واقعی سب پہلے جیسا ہو جائے گا؟ ہم اپنی دادی سے مل سکیں گے؟ اللہ نہ کرے سب کچھ پہلے جیسا ہو۔ رضوانہ نے بے ساختہ خوف کی جھرجھری لی تو وسیلہ ٹھٹک گئی۔ میرا مطلب ہے آج حالات وہ نہیں ہیں۔ رضوانہ نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ارحم صحیح کہہ رہا تھا، وقت اور ہچے برے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ وہ وقت تو گزر گیا جب تمہارے بابا نے اپنی مرضی کا فیصلہ کیا، پر آنے والے کچھ سال ہم دونوں نے مخالفتوں کا سامنا کیا۔ اب تو تمہارے بابا بھی دنیا میں نہیں رہے، وقت یقیناً بدل گیا ہے، اور آگے بھی سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ وسیلہ نے مسکرا کر ماں کا ہاتھ دبایا تو رضوانہ نے مسکرا کر پلکیں مون لیں۔